بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جنکشن کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آج ایک ایکٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے FIA ایکٹ اور اس کے علاوہ بہت سے ایکٹ میں نے بتائے ہیں۔ تو آج کا لیکچر ہمارا ہے پاکستان میں قومی انسداد دہشت گردی اتھارٹی کے قیام کا ایکٹ 2013، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ایکٹ 2013۔ اس میں آپ جس طرح جانتے ہیں کہ مملکت پاکستان ہمارا ہر دل عزیز وطن ہے، اس کو اپنے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں پہ ان فرنٹس کے اوپر بہت سے چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ تو دہشت گردی بھی ان میں سے ایک چیلنج تھا جس سے نمٹنے کے لیے یہ ایکٹ بنایا گیا تھا۔ اس ایکٹ کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہر گاہ کے دہشت گردی انتہا پسندی کی دھمکی مملکت کے لیے ایک انتہائی خطرہ بن رہا ہے اور جامعہ طور پر اس کا جواب دینے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر گاہ کے اس خوف کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے منصوبہ بندی، اشتراک، ہم آہنگی اور حکومتی پالیسی کے اطلاق کے ذریعے کامل کلیدی منصوبے کے لیے ایک ادارہ کی ضرورت ہے جو مملکت کی طرف سے متحد جواب دے سکے، اور ضروری ضمنی میکانزم کی ضرورت ہے۔ بذریعہ ہذا حزب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے۔ دفعہ 1، مختصر عنوان، وسعت، آغاز اور نفاذ، شارٹ ٹائٹل، ایکسٹینڈ اینڈ اٹس کمنسمنٹ۔ سب سیکشن 1، یہ ایکٹ قومی انسداد دہشت گردی اتھارٹی ایکٹ 2013 کے نام سے موسوم ہوگا۔ سب سیکشن 2، یہ پورے پاکستان میں وسعت پذیر ہوگا۔ سب سیکشن 3، یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔ دفعہ 2، اس کی ڈیفینیشنز ہیں، اس کی تعریفات ہیں۔ اس ایکٹ میں تا وقت کے کوئی امر، موضوع یا سیاق و سباق کے منافی نہ ہو۔ سب سیکشن A، اتھارٹی سے مراد دفعہ 3 کے تحت قائم کردہ قومی انسداد دہشت گردی اتھارٹی پاکستان مراد ہے۔ B، بورڈ سے دفعہ 5 کے تحت تشکیل کردہ گورنروں کا بورڈ مراد ہے۔ C، چیئرمین سے گورنروں کے بورڈ کا چیئرمین مراد ہے۔ D، انتظامی کمیٹی سے دفعہ 8 کے تحت تشکیل کردہ کمیٹی مراد ہے۔ E، قومی رابطہ کار سے اتھارٹی کا ڈپٹی قومی رابطہ کار مراد ہے۔ F، ڈپٹی قومی رابطہ کار سے اتھارٹی کا ڈپٹی قومی رابطہ کار مراد ہے۔ G، قواعد سے اس ایکٹ کے تحت وضع کردہ قواعد مراد ہیں۔ H، ضوابط سے اس ایکٹ کے تحت وضع کردہ ضوابط مراد ہیں۔ اور I، مقررہ سے قواعد یا جیسی بھی صورت ہو ضوابط کی رو سے مقررہ قواعد ہیں۔ دفعہ 3، اتھارٹی کا قیام، اسٹیبلشمنٹ آف دا اتھارٹی۔ سب سیکشن 1، جتنا جلد ممکن ہو مگر اس ایکٹ کے جاری ہونے کے 90 ایام کے اندر وفاقی حکومت سرکاری جریدہ میں اعلامیہ کے ذریعے اس ایکٹ کے اغراض کی بجا آوری کے لیے ایک اتھارٹی قائم کرے گی جو قومی انسداد دہشت گردی اتھارٹی پاکستان کے نام سے موسوم ہوگی۔ سب سیکشن 2، اتھارٹی یہ خود مختار حیت کی ہوگی جو بلا واسطہ وزیر اعظم کو جواب دہ ہوگی۔ سب سیکشن 3، اتھارٹی ایک حیت یہ ہوگی جو دوامی حق جانشینی اور مہر عام کی حامل ہوگی۔ اس ایکٹ کے حکم کے تابع منقولہ و غیر منقولہ جائیداد حاصل کرنے، قبضے میں رکھنے کا اختیار ہوگا۔ اس کی جانب سے یا اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا جا سکے گا۔ اتھارٹی کو اتھارٹی کے کارروائی منصبی کی ادائیگی کے لیے انتظامی مالیاتی اختیارات حاصل ہوں گے۔ سب سیکشن 4، اتھارٹی کا صدر دفتر اسلام آباد میں ہوگا اور وہ پاکستان میں ایسے دیگر مقامات پر دفاتر قائم کر سکے گی۔ دفعہ 4، اتھارٹی کے کارروائی منصبی، فنکشن آف دا اتھارٹی، اتھارٹی کے حسب ذیل کارروائی منصبی ہوں گے۔ A، انٹیلیجنس یا معلومات یا ڈیٹا کو موصول کرنا، جانچنا اور تمام سٹیک ہولڈر کے درمیان نشر کرنا اور رابطہ دہی کرنا تاکہ خطرے کی تشخیص کے لیے وفاقی حکومت کو پیش کی جانے والی جدولی جائزوں کے ساتھ تحریر میں لا سکیں تاکہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی بروقت اور موزوں روک تھام کی جا سکے۔ B، قومی انسداد دہشت گردی و انسداد انتہا پسندی کی جامع حکمت عملی تیار کرنا اور ہم آہنگ کرنا اور مقررہ وقفوں کی بنیاد پر ان پر نظر ثانی کرنا۔
سی دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف عملی منصوبہ جات کو فروغ دینا اور ان منصوبہ جات کا مقرر وقفوں سے اطلاق پر وفاقی حکومت کو رپورٹ دینا۔ ڈی دہشت گردی اور انتہا پسندی سے متعلق موضوعات پہ ریسرچ کرنا، دستاویزات تیار کرنا اور سب میں تقسیم کرنا۔ ای دہشت اور انتہا پسندی سے متعلق موضوعات میں تعاون کو سہل بنانے کے لیے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ رابطہ کرنا۔ ایف متعلقہ قوانین کا جائزہ لینا اور وفاقی حکومت کو ترمیم تجویز کرنا۔ اور جی اتھارٹی کے کاررہائی منصبی اور مینڈیٹ سے متعلق موضوعات پر اچھی طرح غور و فکر کرنے کے لیے حکومتی اور غیر حکومتی تنظیموں سے کمیٹیوں کا تقرر کرنا۔ دفعہ 5 گورنر کا بورڈ، دا بورڈ آف گورنرز۔ دفعہ 5 کی سب سیکشن 1 اتھارٹی کے گورنروں کا بورڈ حسب ذیل پہ مشتمل ہوگا۔ اے وزیر اعظم چیئرمین، بی وزیر داخلہ رکن، سی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ رکن، ڈی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان رکن، ای وزیر قانون و انصاف رکن، ایف وزیر خزانہ رکن، جی وزیر دفاع رکن، ایچ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر رکن، آئے ایک سینیٹر چیئرمین سینٹ کی جانب سے تجویز کردہ رکن، جے ایک ایم این اے اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے تجویز کردہ رکن، کے سیکٹری وزارت داخلہ رکن، ایل ڈی جی انٹر سروسز انٹیلیجنس رکن، ایم ڈی جی انٹیلیجنس بیورو رکن، این ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس رکن، او قومی رابطہ کار رکن، پی صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے چیف سیکریٹری صاحبان اراکین، کیو ڈی جی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی رکن، آر صوبوں آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے انسپکٹر جنرل پولیس اراکین۔ سب سیکشن 2 قومی رابطہ کار بورڈ میں بطور سیکٹری کام کرے گا۔ 3 سب سیکشن 3 بورڈ کسی کو بھی خصوصی دعوت پر اجلاس میں بلا سکتا ہے۔ دفعہ 6 بورڈ کے اجلاس کا طریقہ کار، پروسیجر آف دا میٹنگ آف دا بورڈ۔ سب سیکشن 1 وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر اور وزرائے اعلیٰ اجلاس میں بذات خود حاضر ہوں گے، تاہم ناگزیر وجوہات کی بنا پر اپنے کابینہ کے کسی رکن کو بورڈ کے اجلاس میں حاضر ہونے کے لیے نامزد کر سکتے ہیں جو ان کی نمائندگی کرے۔ سب سیکشن 2 وفاقی وزراء اجلاس میں بذات خود حاضر ہوں گے، تاہم ناگزیر وجوہات کی بنا پہ ان کی وزارت کا سیکریٹری اجلاس میں حاضر ہو سکتا ہے۔ سب سیکشن 3 اجلاس کا کورم کل رکنیت کا 50% ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ ذیلی دفعہ 6 میں شامل کسی امر کے باوصف مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان جو کہ بورڈ کے اراکین ہوں ہر اجلاس میں، جبکہ کسی پالیسی کے معاملہ پر فیصلہ لیا جا رہا ہو ان کی موجودگی لازم ہوگی۔ سب سیکشن 4 بورڈ جب اور جیسے مطلوب ہو اجلاس کر سکتا ہے، مگر کم از کم ایک دفعہ اجلاس ضرور کرے گا۔ سب سیکشن 5 بورڈ کا کوئی بھی فعل یا کارروائیاں صرف خالی اسامی کی موجودگی یا بورڈ کی تشکیل میں نقص کے سبب ناجائز نہ ہوں گی۔ دفعہ 7 بورڈ کے اختیارات اور کاررہائی منصبی، پاورز اینڈ فنکشن آف دا بورڈ کے اختیارات اور کاررہائی منصبی میں حسب ذیل شامل ہوں گے مگر اس حد تک محدود نہ ہوں گے، یعنی اے بورڈ اتھارٹی کے تمام اراکین اور کاررہائی منصبی استعمال کرے گا، بی کلیدی بصیرت فراہم کرنا اور اتھارٹی کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا، سی اس ایکٹ کے اغراض کے لیے قواعد کی سفارش کرنا اور پالیسیوں اور طریقہ کار کی منظوری دینا، اور ڈی اتھارٹی کی جانب سے تیار کردہ سالانہ میزانیہ کی منظوری دینا۔ دفعہ 8 انتظامی کمیٹی۔ سب سیکشن 1 بورڈ کو انتظامی کمیٹی کی معاونت حاصل ہوگی جو کہ حسب ذیل پہ مشتمل ہوگی۔ اے وزیر داخلہ چیئرمین، بی سیکٹری وزارت داخلہ رکن، سی سیکٹری وزارت خزانہ رکن، ڈی سیکٹری وزارت قانون و انصاف رکن، ای سیکٹری وزارت امور خارجہ رکن، ایف سیکٹری وزارت دفاع رکن، جی قومی رابطہ کار رکن، ایچ ایڈیشنل چیف سیکریٹری فاٹا رکن، آئے صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے چیف سیکریٹریز اراکین، جے صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے محکمہ داخلہ کے سیکریٹریز اراکین، کے ایڈیشنل انسپکٹر جنرل انسداد دہشت گردی کے انچارج صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے محکمہ جات اراکین۔ سب سیکشن 2
قومی رابطہ کار مجلس انتظامی میں بطور رابطہ کار کا کام انجام دے گا۔ سب سیکشن 3، مجلس انتظامی کے اجلاس کے انعقاد کے لیے کورم کل رکنیت کا 50% ہوگا۔ سب سیکشن 4، مجلس انتظامی کسی بھی دوسرے متعلقہ شخص کو مجلس انتظامی میں شامل کر سکتی ہے۔ سب سیکشن 5، مجلس انتظامی بورڈ کے فیصلوں کے مؤثر اطلاق کو یقینی بنائے گی۔ سب سیکشن 6، مجلس انتظامی ایسے دیگر کارہائے منصبی ادا کرے گی جو اسے بورڈ تفویض کرے گا۔ سب سیکشن 7، انتظامی کمیٹی جب چاہے اور ضرورت ہو اجلاس کر سکتی ہے، لیکن وہ کم از کم سال کی ہر سہ ماہی میں ایک بار ضرور اجلاس کرے گی۔ دفعہ 9، قومی رابطہ کار نیشنل کوآرڈینیٹر۔ سب سیکشن 1، اتھارٹی کا ایک قومی رابطہ کار ہوگا، وفاقی حکومت جس کا تقرر 3 سال کی مدت کے لیے کرے گی۔ سب سیکشن 2، قومی رابطہ کار بیسک پے اسکیل 22 یا اس کے مساوی کا ایک جانا پہچانا ایماندار اور اہل پیشہ ور ہوگا، اسے بیوروکریسی اور پولیس سروس سے بدل کر تقرر کیا جا سکے گا۔ سب سیکشن 3، قومی رابطہ کار حسب ذیل اختیارات کا حامل ہوگا، یعنی اے، بورڈ کی جانب سے منظور کردہ پالیسیوں اور منصوبہ جات اور وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کی تعمیل کروانا، بی، ملازمین کی قیود و شرائط مقرر کرنا، اضافی الاؤنسز اور ترغیبات عطا کرنا، سی، اتھارٹی کے مؤثر انصرام کے لیے بورڈ کی جانب سے منظور کردہ مکمل مالیاتی اور انتظاماتی اختیارات، ڈی، کسی بھی شخص یا ادارے کو محدودی بنیادوں پر مصروف کرنا تاکہ مشورات کے لیے تفویض کردہ کام کو دار و تحسین کے ساتھ بہترین طرز کی مطابقت میں انجام دیا جا سکے، ای، اتھارٹی کے مستعدانہ اطلاق اور رسائی کے لیے انتظامی ڈھانچے کو موقعی سطح پہ قائم کرنا، ایف، اتھارٹی کے مالیاتی اور تفعیلی پہلو پہ بورڈ کو سہ ماہی ترقیاتی رپورٹ پیش کرنا، جی، بورڈ کی جانب سے تفویض کردہ دیگر امور انجام دینا، ایچ، متعلقہ شعبوں میں بورڈ کی جانب سے کسی بھی دیگر تفویض کردہ کام کو اپنے ذمہ لینا، اور آئے، انسداد دہشت گردی اور انسداد انتہا پسندی سے متعلق معیاری رسالے پیش کرنا۔ دفعہ 10، ڈپٹی قومی رابطہ کار، ڈپٹی نیشنل کوآرڈینیٹر۔ سب سیکشن 1، اتھارٹی کا ایک ڈپٹی قومی رابطہ کار ہوگا جس کا تقرر وفاقی حکومت 3 سال کے لیے کرے گی۔ سب سیکشن 2، ڈپٹی قومی رابطہ کار بیسک پے اسکیل 21 یہ اس کے مساوی کا ایک جانا پہچانا اماندار اور اہل پیشہ ور ہوگا، اسے بیوروکریسی اور پولیس سروس سے بدل کر تقرر کیا جائے گا۔ سب سیکشن 3، قومی رابطہ کار دفعہ 9 کی ذیلی دفعہ 1 کے تحت اپنا کوئی بھی اختیار بورڈ کی منظوری سے اور اس سلسلہ میں بورڈ کی طرف سے صراحت کردہ شرائط اور حدود کے تابع ڈپٹی قومی رابطہ کار کو تفویض کر سکتا ہے۔ دفعہ 11، اتھارٹی کی جانب سے افسران اور عملہ وغیرہ کی تقرری، اپائنٹمنٹ آف آفیسر، اسٹاف ایٹسٹرا بائی دا اتھارٹی۔ سب سیکشن 1، اتھارٹی وقتاً فوقتاً خواہ بلا واسطہ بھرتی کے ذریعے یا مستعار الخدمتی کے ذریعے جیسا کہ وہ کارہائے منصبی کی ادائیگی کے لیے ضروری سمجھتے ہوں مقرر کردہ طریقہ کار کے مطابق ایسے افسران، ماہرین یا کنسلٹنٹس کا تقرر کر سکتی ہے۔ سب سیکشن 2، اتھارٹی بورڈ کی منظوری سے افسران، عملہ، ماہرین اور کنسلٹنٹس کے تقرر، ترقی اور تبادلہ کے ملازمتی ضوابط مقرر کرے گی اور ان کی ملازمت کے حدود و قیود، شرائط جن میں اضافی مالیاتی ترغیبات جیسا کہ خصوصی الاؤنسز، پینشن یا گریجویٹی شامل ہے، پینشن اور گریجویٹی کی تشکیل، انصرام اور ان کے خلاف انضباطی کارروائی کرنے کی مجاز ہوگی۔ سب سیکشن 3، افسران، عملہ وغیرہ کی تمام تقرریاں بورڈ کی منظوری سے ہوں گی اور ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ڈائریکٹر جنرل ISI انجام دے گا۔ دفعہ 12، طلب خاص میں افسران، عملہ وغیرہ کا تقرر، اپائنٹمنٹ آف آفیسر، اسٹاف ایٹسٹرا ان دا کیس آف اسپیشل ریکوائرمنٹ۔ اس ایکٹ کے احکامات کے مطابق قومی رابطہ کار جلدی کی صورت میں مقرر قیود و شرائط پر افسران، عملہ، ماہرین اور کنسلٹنٹس کا تقرر کر سکے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ایسی ہر تقرری کو آئندہ اجلاس میں بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے۔ دفعہ 13، تفویض اختیارات، ڈیلیگیشن آف پاورز۔ قومی رابطہ کار خصوصی حکم کے ذریعے اپنے اختیارات اور کارہائے منصبی ڈپٹی قومی رابطہ کار یا اتھارٹی کسی بھی متقدم افسر کے سپرد کر سکتا ہے،
مگر شرط یہ ہے کہ قومی رابطہ کار اپنے اختیارات اور کاررہائی منصبی اس حکم کے تحت محدود طور پہ نہ کہ قاعدہ کے تحت تفویض کر سکتا ہے۔ دفعہ 14 فنڈز، ایک فنڈ قائم کیا جائے گا جو کہ NACTA نیکٹا تحقیقی ترقیاتی فنڈ کے نام سے موسوم ہوگا۔ سب سیکشن 2 فنڈ حسب ذیل پہ مشتمل ہوگا۔ اے وفاقی حکومت کی جانب سے موصول شدہ فنڈ اور بجٹ۔ بی وفاقی حکومت کی جانب سے بیان کردہ طریقہ کی مطابقت میں بین الاقوامی اداروں، تنظیموں یا ہیئتوں کی جانب سے دی گئی گرانٹس۔ سی ایسی دیگر رقم جیسا کہ اتھارٹی وصول کر سکتی ہے۔ سب سیکشن 3 فنڈ کا استعمال قومی رابطہ کار مقررہ طریقے کے مطابق کرے گا۔ سب سیکشن 4 اتھارٹی مقررہ طریقے کے مطابق انحصار دہشت گردی اور انسداد انتہا پسندی کے لیے بین الاقوامی معاونت حاصل کر سکتی ہے۔ دفعہ 15 اتھارٹی کا میزانیہ، بجٹ آف دا اتھارٹی۔ سب سیکشن 1 قومی رابطہ کار بورڈ کی جانب سے منظور کردہ مالیاتی طریقہ کار کی مطابقت میں ہر مالیاتی سال کی بابت اتھارٹی کے سالانہ میزانیے کا تخمینہ تیار کرے گا اور بورڈ کی منظوری کے بعد اسے وفاقی حکومت کو بھیجے گا۔ سب سیکشن 2 بورڈ کی منظوری سے قومی رابطہ کار کو مصارف عائد کرنے اور فنڈ کی دوبارہ مد بندی کے وفاقی حکومت کے مالیاتی میزانیاتی کنٹرول کے نظام کے مطابق مکمل اختیارات حاصل ہیں۔ دفعہ 16 حسابات کی دیکھ بھال اور اندرونی کنٹرول، مینٹیننس آف اکاؤنٹس اینڈ انٹرنل کنٹرول۔ اتھارٹی حسابات کی کتابوں کو اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے سلسلے میں مکمل اور درست حالت میں رکھے گی جیسا کہ ایڈیٹر جنرل پاکستان کی جانب سے مقرر ہو۔ دفعہ 17 محاسبہ آڈٹ۔ سب سیکشن 1 اتھارٹی کے حسابات کا مذکورہ طریقہ کار پر ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے ہر سال محاسبہ ہوگا جیسا کہ مقرر ہے۔ سب سیکشن 2 اتھارٹی مالیاتی معاملات کو منضبط کرنے اور اندرونی محاسبہ کے لیے اپنے مالیاتی مشیر کا تقرر کرے گی۔ دفعہ 18 سالانہ رپورٹ، اینول رپورٹ۔ اتھارٹی اپنی سرگرمیوں اور حسابات کی رپورٹ مرتب کرے گی اور بورڈ کو پیش کرے گی۔ دفعہ 19 معلومات کی فراہمی اور معاونت، اسسٹنس اینڈ پروویژن آف انفارمیشن۔ سب سیکشن 1 وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اور ان کے محکمہ جات لاگو قوانین کے تابع اتھارٹی کو اس کے کاررہائی منصبی کی ادائیگی میں معاونت کریں گے۔ سب سیکشن 2 تمام وفاقی وزارتیں اور صوبائی محکمہ جات بشمول کارپوریشن، انجمنیں سیٹ اپ اور وفاقی یا صوبائی حکومتوں کی اتھارٹی کے تحت کنٹرول کردہ یا انصرام کردہ ہوں، اس ایکٹ کے اغراض کی بجا آوری کے لیے لاگو قوانین کے تابع مطلوب معلومات اور ڈیٹا فراہم کریں گے۔ دفعہ 20 استثناء انڈیمنٹی۔ اتھارٹی اس کے افسران اور کنسلٹنٹس کے خلاف اس ایکٹ یا اس کے تحت وضع کردہ قواعد یا ضوابط کے اغراض کی بجا آوری کے لیے نیک نیتی سے کیے گئے کسی بھی کام پر کوئی استغاثہ، مقدمہ یا دیگر قانونی کارروائیاں نہ ہو سکیں گی۔ دفعہ 21 وفاقی حکومت کا ہدایت جاری کرنے کا اختیار، پاورز آف دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو ایشو ڈائریکٹیوز۔ وفاقی حکومت جب اور جیسے ضروری خیال کرے اتھارٹی کو پالیسی کی معاملے پر ہدایت جاری کر سکتی ہے۔ مذکورہ ہدایات کی تعمیل اتھارٹی وفاقی صوبائی مقامی حکومتوں پہ لازم ہوگی، اور اگر سوال یہ اٹھے خواہ کوئی معاملہ پالیسی معاملہ ہے یا نہیں، اس پر وفاقی حکومت کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ دفعہ 22 قواعد و ضوابط وضع کرنے کا اختیار، پاور ٹو میک رولز اینڈ ریگولیشنز۔ سب سیکشن 1 وفاقی حکومت بورڈ کی سفارشات پر اس ایکٹ کے اغراض کے لیے قواعد وضع کر سکتی ہے۔ سب سیکشن 2 وفاقی قومی رابطہ کار حسب ذیل مقاصد کے لیے ضوابط وضع کر سکتا ہے، یعنی اے اتھارٹی کے مؤثر اور بسہولت کارکردگی کے لیے، بی اتھارٹی کے اندرونی کاربراری کے لیے، سی ملازمین کی قیود و شرائط اور اضافی الاؤنسز کوئی بھی دیگر ترغیبات عطا کرنے کے لیے۔ دفعہ 23 اس ایکٹ کے احکامات، پروویژنز آف دس ایکٹ، اس ایکٹ کے احکامات اضافی ہوں گے اور فی الوقت نافذ عمل کسی قانون کی تصنیف نہیں کریں گے۔ دفعہ 24 ملازمین سرکاری ملازمین متصور ہوں گے، امپلائیز ڈیم ٹو بی پبلک سرونٹ۔ اس اتھارٹی کے ملازمین مجموعہ تعزیرات پاکستان ایکٹ نمبر 45 بابت 1860 کی دفعہ 21 کے مفہوم میں سرکاری ملازم متصور ہوں گے۔ آج ہم نے انسداد دہشت گردی کی جو ایکٹ ہے اس کی اوپر ڈسکشن کی ہے۔ اس ایکٹ کے تحت پاکستان کے اندر مختلف ادارے بنائے گئے تھے اور آج 2024 میں بھی یہی ایکٹ نافذ ہے۔ نیکسٹ
ایکٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گے، تب تک انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔